حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس ایک مولانا صاحب آئے اور سرکار مخدوم پاک قبر کے سوال پر بات فرما رہے تھے تو مولانا صاحب کو نخوت علمی چڑھی ہوئی تھی. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. ہاں روم کے مولوی بہت بڑے تھے جلال الدین رومی، لیکن مولا اس وقت بنے جب شمس تبریز کی نگاہ ولایت پڑی. بات کیا کر رہا تھا تو ان کو نخوت چڑھی تھی. صاحب میں پڑھا لکھا آدمی. فرمایا کہ بھئی سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ تو کہا میں. وہ تو جاہل لوگ ہیں جو سوال بھولیں گے، ہم تو عالم ہیں، ہم تو عربی عبارت پھٹا پھٹ فراٹے کے ساتھ پڑھتے، ہم کیسے سوال کا جواب بھول جائیں گے؟ مخدوم پاک نے فرمایا دیکھ لو. نہیں آپ تو یہ بتا. ان کا سوال یہ تھا آپ یہ بتائیے مرید ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت مرید ہونے کی؟ بہت لمبا قصہ ہے، شارٹ میں جاتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد حضرت سرکار عبدالرزاق نور العین نے دیکھا سلطان اشرف جلال میں، اور میں کیوں نہیں دیتا، میں سلطان اشرف کا مرید ہوں. اور سبحان اللہ، ہر اشرفی مخدوم پاک کا مرید ہے. اچھا یہ سلسلہ اشرفیہ کی اسپیشلٹی ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کسی خانقاہ میں 100 سال پہلے نسبت دوسرے نام سے کی جانے لگی، کسی خانقاہ میں 200 سال پہلے نسبت دوسرے نام سے کی جانے لگی، کسی خانقاہ میں 400 سال پہلے نسبت کسی اور نام سے کی جانے لگی. مگر یہ مشائخ خانوادہ اشرفیہ کا احسان ہے، 650 سال ہونے آئے، ایک سے بڑھ کر ایک ولی اپنے وقت کے قطب اور جناب والا غوثیت کے منصب پر فائز لوگ سرکار نور العین کی اولاد میں آئے، مگر کسی نے نہیں کہا کہ میرے نام کی نسبت لگایا کرو. 650 سال میں ہمیں جب اعلیٰ حضرت اشرفی کی مثال نہیں ملتی تو ان کے آبا و اجداد اور مشائخ کی مثال کہاں سے ملے گی؟ شاہ حسن، شاہ حسین، شاہ شمس الدین، شاہ فرید اور سرکار عبدالرزاق نور العین کی نسل پاک کے شہزادوں میں ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے کہ ایک اللہ کے ولی کا جنازہ رکھا تھا. جو لوگ آستانہ کی چور شریف گئے وہ جانتے سلطان کا مزار اقدس اوپر ہے، نیچے جنازہ رکھا. ایک علاقے کے سادات نے کہا ہم اوپر نہیں دفن ہونے دیں گے، دوسرے والے نے کہا ہم نیچے نہیں دفن کریں گے، اوپر ہی دفن کریں گے. اوپر جناب والا سرکار مخدوم پاک کے قدموں میں قبر کھودی ہوئی ہے، لیکن دفن کرنے کی بات آئی تو ایک پخش کہہ رہا نہیں اوپر نہیں لے جانا جنازہ، دوسرا کہہ رہا نہیں ہم تو اوپر ہی لے جائیں گے. اختلافات تھوڑے سے بڑے، وہ جنازے پہ سوتا ہوا شخص اٹھ گیا خود، اور اٹھنے کے بعد خود جا کے قبر میں لیٹ گئے، غالباً ان کا نام سید نظر اشرف تھا، اور بھی الگ الگ ناموں کا تذکرہ آیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اٹھے اپنے جنازے کی چارپائی سے اور قبر میں جا کے لیٹ گئے اور کہا لڑو مت، مٹی تو ڈال دو، جھگڑا مت کرو. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کے جب یہ عالم ہے تو مختار کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جب سلطان اشرف کی چوکھٹ سے فیض پانے والے لوگ یہاں پہنچے ہیں تو پھر مخدوم کہاں ہے؟ حضرت عبدالرحمن چشتی کہتے ہیں کہ مجھے غریب نواز نے عالم ارواح میں کہا تھا، عالم رویا میں کہا تھا، مصطفیٰ کے شہزادے نے عبدالرحمن خضر سے ملنا ہے تو کچھوچھا چلے جاؤ، جس کی نیر میں خضر وضو کرنے آتے ہیں. سبحان اللہ. سلطان کی شان کو کیا بیان کیا جا سکتا؟ جن کی خیرات پانے والے لوگ خود ہی. اچھا پیر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں دوشمبہ کو جاؤں گا، آج منگل کے دن کیوں انتقال کر لیا؟ پیر صاحب جنازے سے چلتے چلتے واپس آ گئے، اٹھ گئے، بیٹھ گئے، نہیں جاؤں گا. کیوں؟ ڈوگری کہہ رہی ہے کہ سوموار کو جانا. اب اپنے سوموار ہی کو جائے. حضرت دلی نہیں جانا تھا، بمبئی نہیں جانا تھا کہ ٹکٹ کینسل کرو، کل دوسرا ٹکٹ بناؤ. یہ تو ملک الموت کا سسٹم تھا. ہاں مولانا روم مولا بن گئے تو کہا سنو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو بیش سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھ رہا تھا.
اب کیا ان کی شان بیان کروں؟ جب غلاموں کا حال یہ ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ بے شک فرمایا میری چوکھٹ پر جو خلوص کے ساتھ آئے گا کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ بے شک اپنی زندگی میں فرمایا تھا میں جا رہا ہوں نور العین، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جہاں جہاں تم رہو گے وہاں وہاں میں رہوں گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا تھا یہ میرا دربار ہے، یہاں سائلوں کی بھیڑ لگی رہے گی، جو خلوص دل کے ساتھ آئے گا خالی نہیں جائے گا۔ بے شک وہ سب اپنی زندگی میں کہہ گئے تھے، فرما گئے تھے، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن تیزی کے ساتھ وہ قصہ پڑھ رہا تھا تو مولانا صاحب کو جوش چڑھا ہوا ہے۔ ہاں مولوی صاحب تھے۔ نتیجہ حضرت سرکار مخدوم پاک نے ایک دن فرمایا کہہ کیوں نہیں دیتا؟ میں مخدوم اشرف کا مرید ہوں۔ اب حضرت سے پوچھے کون کی حضرت کس کو فرما رہے ہیں؟ سامنے کوئی دکھ نہیں رہا، آپ کہہ کس کو رہے ہیں؟ تو جلال میں آپ جب ہوتے تھے تو سرکار نور العین ہی بات کر پاتے تھے۔ اچھا یہ مقبولیت کا مقام ہوتا۔ حدیث شریف میں آیا، چلتے چلتے حدیث شریف سنا دوں۔ حدیث شریف میں آیا کہ سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلال میں ہوتے تو جلال میں صرف علی ہی حضور سے بات فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ یہ مقام مولا کائنات ہے۔ جلال میں حضور کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جمال علی دکھایا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور علی آ کے بولتے تو سرکار مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے جلال میں صرف علی حیدر کرار بات کرتا۔ یہ اللہ نے ان کو اسپیشلٹی عظمت عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ مقام ہے مولا کائنات، یہ مقام محبوبیت ہے، اور سب جانتے ہیں کہ علی بڑے محبوب ہیں۔ بے شک صدیق بھی جانتے، بلکہ خود صدیقہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تھا بتائیے کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے محبوب کون ہے؟ میری ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا فاطمہ۔ مردوں میں کون سائل کا خیال تھا اپنے ابا کا نام لیں گی، مگر وہ عائشہ صدیقہ تھی۔ انہوں نے پلٹ کے کہا زوجہا، فاطمہ کا شوہر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان سیاہ اللہ ستہ کی حدیث ہے، میں نامے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی ہندی لٹریچر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ کا قول ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے، مقام افضلیت پر بات نہیں کر رہا، محبوبیت پر بات کر رہا۔ بات دور نہ نکل جائے، اس لیے کہ مولا کائنات کا نام آنے کے بعد رنگ بدلنے لگتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ جب رنگ بدلتا ہے تو پھر موضوع بھی بدل جاتا ہے۔ بے شک ابھی آپ نے بیدم شاہ وارسی کا کلام سنا نا، کیا کہا؟ عدم سے لائی ہستی میں آرزو ہے۔ آپ سمجھے نہیں، سمجھ جاتے تو مچلتے۔ ہم جو پیدا کیے گئے ہیں، ہم کچھ نہیں تھے مگر کچھ ہیں حضور کی آرزو میں۔ بے شک ہم کچھ نہیں تھے، عدم میں تھے، لیکن ہستی ملی ہے تو حضور کی وجہ۔ بے شک کہاں کہاں لیے پھرتی ہے، یہ پوری تقریر ہو جائے اس ایک مصرے پہ۔ کوئی جیلان چھوڑ کر بغداد آ رہا ہے، کوئی خراسان کی وادیاں چھوڑ کر اجمیر آ رہا ہے، کوئی حکومت سمنان کو لات مار کر کچوچا آ رہا ہے۔ بے شک کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے؟ حضور راضی ہو جائیں وہی راہ تلاش کی جا رہی ہے، حضور کے مشن کی خدمت ہو جائے، اور کیا حق ادا کر دیا بیدم نے، کہا سنو شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، یعنی سیدہ زہرا کے بیٹوں میں ہر بیٹا کھلا ہوا پھول ہے۔ بے شک سبحان اللہ بیدم کو بھی سنے کبھی پڑھیں، شگفتہ کہتے کھلی ہوئی کلی کو، مرجھائی ہوئی کو نہیں، کچی کلی کو نہیں، کھلی ہوئی کلی۔ شگفتہ مانے کھلا ہوا، اور پھر انہوں نے کہا گل، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر، ایک تو پھول وہ بھی تر، پھر اس کے بعد کھلا ہوا، یعنی سرکار زہرا کے باغ کا ہر گلاب بھی مثال ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کیسے؟ کیا عکاسی کی عاشق نے، کسی میں رنگ علی، کسی میں بوئے رسول، کسی سید کا انداز دیکھو گے تو کہ علی کا تیور یاد آ رہا ہے، بے شک کسی سید کا انداز دیکھو گے تو محبت میں حضور کی خوشبو آ رہی ہے،
کسی میں رنگ علی، کسی میں بوئے رسول، لیکن سب میں کچھ نہ کچھ ہے. میں نہیں کہہ رہا، بیدم کہہ رہا. اور ان کے عشق کا لیول عجب تماشا ہو، میدان حشر میں بیدم سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. تماشا بھی ہو. جانے دیجئے، یہ بہت اونچی باتیں ہیں، بہت اونچی بات. میں آپ کو بہت گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو تیزی کے ساتھ. امس زیادہ ہے، کہیں آپ پر اثر نہ کرے. توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہاں ماشاءاللہ سن رہے ہیں. حالانکہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کی آدھی نیند ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ سن رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. سرکار مخدوم پاک جلال میں ہوتے تو عبدالرزاق نور العین ہی بات کر پاتے تھے. نور العین ہے ہی اسی لیے کہ مخدوم پاک نے فرمایا. سرکار عبدالرزاق نور العین نے پوچھا حضور کس کو فرما رہے ہیں کہ کہہ دے میں مخدوم اشرف کا مرید ہوں، اشرف جہانگیر سمنانی کا مرید ہوں، کہہ دے. تو حضرت نے فرمایا یاد ہے وہ دکن سے ایک عالم صاحب آئے تھے، وہ حیدرآبادیوں کو، تو اس وقت بھی حیدرآبادی اپنی اردو دانی پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور اپنے علم پر اور اپنی کتابوں پر بڑا ان کو ناز تھا. دکن کے تھے. تمہیں یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. آئے تو تھے ایسے مولانا. اور میں آج مولانا کو فرشتے نے پکڑ لیا قبر میں اور مولانا سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو مولانا بھول گئے. یاد ہے. اللہ کی پناہ. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ کی پناہ. بڑی کٹھن منزل. اللہ حضرت نے لکھا تھا وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیط، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر. پھر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر. پرخار راہ برہنہ پا تشنا آب دور، مولا پڑی ہے آفت جان کا لے خبر. مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر. قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے. عذاب قبر سے ہمارے اور آپ کے نبی نے خود پناہ مانگی ہے تعلیم امت کے لیے. مولانا صاحب سے سوال ہوا تیرا رب کون؟ بھول گئے. تو کل تو کہہ رہے تھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، آج بھول گئے. اس لیے کبھی بھی یہ انا والی کنڈیشن نہیں لانا. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار سلطان اشرف بچانے آ جائیں. کرم فرمائے تو جب چاہے آ جائے، لیکن نیٹ ورک بھی تو مضبوط ہونا چاہیے نا، رینج بھی تو تگڑی ہونی چاہیے نا. اب سب کی نسبت قاری مشتاق صاحب جیسی تو نہیں ہے نا. نہیں ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھولے بن کے بس لوٹتے رہے. ہاں بولے انہی میں سے شخصیت یہ بھی ہے. سرکار کلام کے پاس کیا چاہیے؟ جاؤ ٹھیک ہے جاؤ. اگر شیخ اعظم کے پاس میں ربائی پڑھتا ہوں اجازت دے. اچھا سناؤ. ٹھیک ہے جاؤ تم کو ربائی پڑھنے کی. اشرف ملت آ جائے سرکار سب بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. ہاں سب بڑا فائدہ ہوتا ہے. سامنے والا جیسے بڑا بڑی بات ہے. ان کو نہیں معلوم کہ گدڑی میں لال چھپا ہوا ہے. ان کو نہیں معلوم کہ یہ آپ سے لیتے ہیں اور پورے علاقے کا تعمیر بناتے ہیں. ان کو نہیں معلوم بھی ہو تو بھی کرم فرمائیے. مسکرا کر جب فریش ہو گئی بھائی میری باتیں کوئی ہوا میں تو نہیں تھی نا. اچھی بات ہے یہ حقیقت بھی. اچھا فیض ایسے ہی ملتا. آپ اگر جبہ ٹائٹ کر کے جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. ارے میں کچھ ہوں، جبہ ٹائٹ کرنے کا مطلب یہ کہ میں کچھ ہوں، کچھ نہیں. جاؤ بڑے بڑے آئے اور مسل کے رکھ دیے گئے.
اگر نگاہیں جھکا کے سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے شہنشاہ سمجھ کے آپ حاضری دیں تو یقین جانے کہ شہنشاہ پھر اس کو حیا آتی ہے کہ مجھے شہنشاہ مان کے آیا ہے، میں کچھ نہ دوں تو میرے دریائے رحمت پر حیا نہیں آ رہی مجھے کہ بتائیے یہ بھیک لینے آیا اور کچھ سوچ کر مجھے میری چوکھٹ پر آیا ہے، میں اس کو خالی جانے دوں؟ بالخصوص زہرا کے شہزادوں کو تو یہ گوارا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جناب والا جن بادشاہوں نے ان کی چوکھٹوں پر اپنے دامن مراد کو پھیلایا ہے، تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے کہ جناب سرکار فاطمہ زہرا کی چوکھٹ سے آج تک وہ خیرات بٹ رہی ہے۔ پوری کائنات کا چکر لگا لیجئے، اگر سب سے زیادہ کسی کے بیٹوں کے گنبد چمک رہے ہیں تو وہ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، خود حیدری، خود ترک و تجرید کا عالم یہ ہے کہ اپنے سر پر کوئی گنبد نہیں رکھا، مگر سخاوت کی شان یہ ہے کہ آپ کو گھر گھر عبدالقادر کا گنبد ملے گا۔ غوث اعظم جیلانی جنہیں کہا جاتا ہے زہرا فاطمہ کا بیٹا ہے۔ آپ کو جناب گھر گھر چھوڑیے، ہندوستان میں تو ٹرکوں پر، موٹر سائیکلوں پر، ٹھیلوں پر خواجہ ہند کے گنبد کا فوٹو ملے گا۔ کیوں ان کے گنبد کیوں سلامت ہے؟ کیونکہ ان کی دادی کے بارے میں سرکار مولا حسن نے کہا، میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کبھی اپنے لیے مانگتے نہیں سنا، ہمیشہ امت کے لیے مانگا۔ یہ ان کی سخاوت کی کنڈیشن تھی، وہی سخاوت کی خیرات سیدوں کو ملتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سادات نرم دل ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں حیا آتی ہے کہ باپ اتنا دے اور بیٹا کچھ نہ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حاتم طائی کے بیٹے نے کہا تھا نا حسنین میں سے کسی کے سامنے کہ میرا باپ بڑا سخی تھا، حاتم طائی، اگر کوئی اس دروازے سے آتا تو میرا باپ اس کو دیتا، وہی فقیر دوسرے دروازے سے پھر آتا تو میرا باپ بھگاتا نہیں تھا، اس کو پھر دیتا تھا۔ حاتم طائی کے بیٹے نے کہا تیسرے دروازے سے وہی فقیر آ جاتا تو میرا باپ پھر دیتا تھا، اس کو منع نہیں کرتا تھا۔ امام حسین تھے یا امام حسن پلٹ کر کہا میرا باپ تو 4 بار آنے والے کو 4 بار دیتا تھا، میرے نانا ایک بار میں اتنا دے دیتے تھے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ حضور کی سخاوت کی خیرات ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ سرکار مخدوم پاک میں فرمایا مولانا سوال بھول گئے، جواب بھول گئے۔ سوال تو فرشتہ کر رہا تھا، مولانا بھول گئے۔ مولانا نے یہاں یہ نہ کہا ہوتا کہ میں تھوڑی بھولوں گا، یہ میں نہ ہوتی تو شاید یہ حال نہ ہوتا، لیکن یہ سخاوت ہے زہرا کے شہزادے کی، پھنسوایا نہیں ورنہ ڈوب جاتا۔ وہاں بھی مدد کی۔ اور سیٹلائٹ دیکھیے مخدوم پاک کی، بیٹھے ہیں کچوچا میں اپنی خانقاہ میں، قبرستان دور، وہ دکان اس علاقے کے مولانا صاحب اتنی دوری، پھر قبر کے اندر، پھر سوال کی حالت، پھر مولانا کی حالت، وہ سب ملاحظہ کیا اور یہیں کھڑے کھڑے کہا رہے مولانا کہہ دو میں اشرف جہانگیر کا مرید ہوں۔ سوال یاد نہیں آ رہا، پیر تو یاد، جواب یاد نہیں آ رہا، پیر تو یاد ہے، کہہ دو میں اشرف جہانگیر سمنانی کا مرید ہوں۔ اتنا کہنا تھا، قدرت نے کہا چھوڑ دو فرشتوں، یہ میرے اشرف کا مرید۔ اب اندازہ لگائیں اس سلطان کی شان کیا ہے۔ بات میں اتنی کر رہا تھا، اگر ستہ پکش والوں کی باتیں تھانے والے سنتے ہیں تو آپ اس پکش میں آ جائیں تو جناب والا جانور بھی آپ کی باتیں سننے لگ جائیں گے۔ آج جو یہ رو رہے ہو نا، یہ نہیں سنتا میری، وہ نہیں سنتا میری، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، ایسا نہیں، ویسا نہیں، ویسا نہیں، جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئے دنیا۔
جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا میں۔